نمبر 6، عورت کبھی بھی کسی مذکر کی امامت نہیں کر سکتی، مرد خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ عورت کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ نے عورت کا بہت احترام کیا ہے، مگر اسے چند قیود میں رکھا ہے، جن قیود کے ساتھ ان کا احترام اپنی جگہ پہ بحال رہتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ حکمرانی کے جو طبقات ہیں یہ بہت سخت ہیں۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ 5ویں سپارے کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالی کی اس آیت سے ہوتا ہے کہ شادی کرنے کے لیے خواتین جو منتخب کی جائیں ان میں کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ نمبر 1، وہ انتہائی پاک دامن ہو، اور نمبر 2، اگر میدان جہاد میں لڑائی کے واسطے کفار کی خواتین آئیں اور انہیں قیدی اور باندی بنا لیا جائے تو وہ پہلے امیر الشرعی کے پاس منتقل ہوں گی اور پھر وہاں سے مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ مسلمانوں کے پاس پہنچنے کے بعد مسلمان ان کی پاکی کا انتظار کریں گے، اور پاکی ہونے کے بعد پھر ان سے استمتاع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے یہ 2 قسم کی خواتین ہیں جن سے تم جسمانی تعلق استوار کر سکتے ہو، لیکن یہاں شرط یہ ہے کہ ان تبتغوا، یہ جو سلسلہ ہو یہ ایجاب و قبول کے ساتھ ہو۔ پاک دامن عورت ہو تو اس کا ولی اس کے نکاح کی اجازت دینے والا ہو، جیسے کہ فرمایا لا نکاح الا بولی، شادی کے لیے ولی کی اجازت شرط ہے، ولی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ایک باقرہ کا ولی اس کا باپ ہے، باپ کی غیر موجودگی میں اس کا بھائی ہے، بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا دادا ہے، دادا کی غیر موجودگی میں اس کا چاچا ہے۔ یہ سارے نہ ہوں تو نانا ہے، نانا نہ ہو تو ماموں ہے، اور ماموں بھی نہ ہو تو پھر اس صورت میں خاندان کا کوئی بھی نمائندہ ہے، اور جس کا خاندان مختصر ہو اور اس میں کوئی مرد محرم نہ ہو تو پھر السلطان ولی من لا ولی لہ، جس کے پاس امر ہے، استطاعت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، حکمرانی ہے، علاقے کا کونسلر ہو، علاقے کا ناظم ہو، پھر ایسا شخص جو اپنے معاملات کے تنفیذ کی صلاحیت رکھتا ہو وہ اس عورت کا ولی بنے گا۔ یہاں پر دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ بہت سے فقہا ایسے ہیں، کیونکہ ہماری کوئی فقہی مباحث نہیں ہے، میں صرف اشارتاً آپ کو سمجھاؤں گا، بہت سے فقہا ایسے ہیں انہوں نے اجازت دی ہے بالغہ کو کہ بالغہ اپنی بلوغت کے بعد نکاح کی اہل ہے۔ شرعاً یہ بات درست نہیں۔ کیوں درست نہیں؟ اس لیے کہ جو کواری لڑکی ہے چاہے اس کی عمر کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے باپ کے ماتحت ہے، اور اس کے باپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اس کا نکاح جہاں چاہے منعقد کرے۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے مشورہ کیا جائے، اور وہ خاتون جو سیبہ ہو، پہلے سے شادی شدہ ہو، اب مطلقہ ہو، مخلعہ ہو، بیوہ ہو،
متوفی عنہا زوجہا ہو، مفقود الخبر کی اہلیہ ہو، ان چاروں صفات والی خاتون سے اس کی اجازت پوچھی جائے گی کہ کیا تم نکاح کے لیے تیار ہو؟ اگر وہ اجازت دے تو پھر اس کا ولی اس کا نکاح منعقد کرے گا۔ ایسی خواتین کا ولی ان کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام سے جس ولی نے کیا تھا وہ سلمہ تھا، ام سلمہ کا بیٹا۔ اس نے جا کے اپنی والدہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منعقد کر دیا۔ تو اب شرط اول کیا ہے؟ ان تبتغوا، کہ تم ایجاب و قبول کرو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ باموالکم، یہ جو نکاح طے کیا جا رہا ہے اس میں حق مہر کا ہونا ضروری ہے۔ حق مہر کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اب حق مہر کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے معجل، عجلت کے ساتھ رخصتی کے وقت خاتون کو ادا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ دوسرا معجل، حمزہ جیم لام اجل کے ساتھ، اس کا معنی ہے کہ سہولت کے ساتھ ادا کرنا۔ بہت سے حضرات اس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ سنت میں کہیں نہیں، جبکہ صحیحین کی روایت میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا تھا کہ جاؤ اور ڈھونڈ کے لاؤ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، اگر تمہارے گھر میں ایک لوہے کی انگوٹھی بھی ہو تو تم وہ لے آؤ، میں تمہیں اسے حق مہر بنا کے خاتون سے تمہاری شادی کرا دوں گا۔ جب اس کے پاس وہ بھی نہیں تھی تو اس کا حق مہر قرآن کریم مقرر کیا گیا کہ تم قرآن کریم سکھانا۔ اب قرآن کریم ایک رات میں سکھایا نہیں جا سکتا، اس کے لیے وقت چاہیے، تو اس سے معجل نکاح اور معجل حق مہر ثابت ہو گیا، تو حق مہر ہونا ضروری ہے۔ تیسری صورت یہ ہے، محسنین، جب شادی کرنا ہو تو شادی سے مقصود پاک دامنی اختیار کرنا ہو، صرف تلذذ بدنی حاصل کرنا نہ ہو، جیسے نکاح مساہرات ہوتا تھا۔ نکاح مساہرات منع کیا گیا۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ ایک تاجر اپنی تجارت کے لیے دوسرے علاقے میں گیا۔ آج کے دور میں آسان لفظوں میں مثلاً سمجھ لیجئے کہ ایک شخص کراچی سے لاہور گیا اپنی تجارت کے سلسلے میں، اس کے پاس وہاں رہنے کی جگہ نہیں، کھانے پینے کی سہولت نہیں، اس نے ایک خاتون کو باقاعدہ پیغام نکاح دیا، باقاعدہ حق مہر مقرر ہوا، اور اس شرط کے ساتھ شادی ہوئی کہ جب تک یہ یہاں رہے گا یہ ان خاتون کو اپنے نکاح میں رکھے گا، اور جب اس کا کام ختم ہو جائے گا تو یہ واپس جاتے ہوئے خاتون کو نکاح سے فارغ کر دے گا۔ یہ چلتا رہا، لیکن اس میں ایک نقصان ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ خواتین حاملات ہو جاتی تھی، اور جب یہ واپس کبھی بھی آتا تو وہ عورت کہتی کہ یہ آپ کی ولادت ہے اور یہ آپ کا بچہ ہے، شوہر اس کا انکار کر دیتا کہ میں تو طلاق دے چکا ہوں، میں تو اس بچے کو قبول نہیں کروں گا۔ تو نسب میں تعان پیدا ہوا۔ جب نسب میں تعان پیدا ہوا تو شریعت نے اس نکاح پر پابندی لگا دی کہ نکاح مساہرات نہیں ہوگا، نکاح متعہ اسی طرح کی ایک قسم تھی، خیبر میں منع کر دیا گیا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ وہاں بھی یہی تھا کہ عارضی استمتاع کرتے تھے، حق مہر کے طور پہ جو چیز معین ہوتی وہ دے دیتے تھے، اور استمتاع کرنے کے بعد اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد پھر معاذرت کر لیا کرتے تھے۔ شریعت نے اس کو بھی منع کیا کہ پاک دامنی کرنے والا ہو، شادی کو نبھانے والا ہو، زندگی بھر ساتھ رہنے کا ارادہ رکھنے والا ہو تو شادی کرے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ غیر مصافحین، صرف اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل نہ ہو۔ جیسے ایک آدمی بازارو عورت کا انتخاب کرتا ہے، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، کہ وہ بازارو عورت کو کبھی عزت دینا نہیں چاہتا، اس سے صرف اپنا مفاد، مقررہ مفاد چاہتا ہے کہ وہ مقررہ مفاد حاصل ہو اور بات ختم۔ شریعت نے اس سے منع کیا اور شریعت نے اس سے روکا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسی لیے پارے کی آخری آیت میں فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم اللہ کی بات مان کے قدردانی کرنے والے بن جاؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا بھائی؟ اللہ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتے، اللہ تمہاری قدردانی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
تمہارے منازل کو بڑھانا چاہتے ہیں، شرط یہ ہے کہ تم قدردانی کرو، وآمنتم، اور تم اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانے والے بن جاؤ، تو وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ کو پاؤ گے کہ اللہ تو بہت بڑے قدردان ہیں اور تمام باتوں کو جاننے والے ہیں۔ اس بارے میں آگے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کی تقسیم پر اعتراضات نہیں کیا کرو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا۔ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب خواتین یا بچیاں کسی کے ہاں پیدا ہوتی تو ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے کہ ہمیں بچی نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ یہ جائیداد میں ہم سے حصہ مانگے۔ پھر اسلام نے شعور دیا، اسلام نے بتایا کہ بچیوں کا بھی حصہ ہے، بچوں کا بھی حصہ ہے۔ تو اس میں ایک حیلہ کیا گیا، اور وہ حیلہ یہ تھا کہ نکاح کے موقع پر جو بچی کی شادی پہ نفقہ کیا جاتا تھا اس کو یہ کہا جاتا تھا یہ تمہاری وراثت میں تقسیم ہو گئی، اور اب تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا، باقی سارا مال تمہارے بھائیوں کا ہوگا، تمہارے مال سے تمہاری شادی کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا یہ بات تو صحیح نہیں ہے، اور وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلتوں سے نوازا۔ دیکھو لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے اللہ نے ایک حصہ مقرر کیا ہے جو انہوں نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور خواتین کے لیے بھی ایک حصہ مقرر ہے جو انہوں نے کمایا۔ تو جو خواتین کے لیے حصہ ہے وہ ان کو ملے گا، اور جو مردوں کا حصہ ہے وہ ان کو ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے بیٹا اور بیٹی دونوں موجود ہیں تو کل مال کو اس طرح تقسیم کریں گے کہ 2 حصے بیٹے کو مل جائیں اور 1 حصہ بیٹی کو مل جائے۔ اب ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے بیٹے ہی نہیں، اس کی تو بیٹیاں ہیں اور 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، تو کل مال کے 2/3 حصے کر کے وہ ان کو دے دیجئے، اور جو باقی بچے گا وہ عصبہ بن جائے گا، گویا کہ باقی قریبی خاندان میں جو مذکر ہوگا وہ اس کو مل جائے گا۔ وراثت کے اندر 2 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اماں ابا کا حصہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ جس کے زندہ ہوں ان کا حصہ کبھی ختم نہیں ہو، شوہر یا بیوی میں سے جو زندہ ہو اس کا حصہ کبھی ختم نہیں ہو، یہ دونوں ہمیشہ حصے دار ہوں گے۔ اولاد تو حصے دار ہوتی ہے نا، لیکن کہتے ہیں کہ اماں ابا کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اماں ابا اگر زندہ ہیں تو ان کا حصہ ہے، بیوی یا شوہر میں سے جو زندہ ہے اس کا حصہ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ ہمیشہ بحال رہے گا، اور شریعت نے اسے بحال رکھا ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں میں ایک رواج ہے کہ وہ خواتین کو ترجیح دیتے دیتے اپنا حاکم بنا لیتے ہیں۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حکمران بنا دیا ہے کیونکہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلتوں سے نواز دیا ہے۔ خاتون کبھی کسی امت کی حاکم نہیں بن سکتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جو اپنا حکمران ایک عورت کو منتخب کر لے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ عورت کی بہت عزت ہے اسلام میں، عورت کا بہت مقام ہے اسلام میں، مگر کچھ پابندیاں ہیں۔ نمبر 1، عورت حاکم نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، عورت خطبہ جمعہ نہیں دے سکتی۔ نمبر 3، عورت جنازہ نہیں پڑھا سکتی۔ نمبر 4، عورت عید کی نماز کی امامت نہیں کر سکتی۔ نمبر 5، عورت امام الحج نہیں بن سکتی۔ یہ 5 صفات ایسی ہیں جو عورت کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ نمبر 6، عورت کبھی بھی کسی مذکر کی امامت نہیں کر سکتی۔ مرد خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ عورت کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ نے عورت کا بہت احترام کیا ہے، مگر اسے چند قیود میں رکھا ہے، جن قیود کے ساتھ ان کا احترام اپنی جگہ پہ بحال رہتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ حکمرانی کے جو طبقات ہیں یہ بہت سخت ہیں، اس میں بہت اہم فیصلے لینے ہوتے ہیں۔ عورت فطرتی طور پہ نرم مزاج ہے، وہ حاکم نہیں ہو سکتی اور اس کی سلطنت نہیں چل سکتی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ملکہ بلقیس جو تھی جناب سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو ان کے جنات نے بتایا تھا کہ ایسی ملکہ ہے کہ جو جنات کے اوپر اپنی حکمرانی رکھتی ہے،
اور زبردست قسم کی حکمران ہیں، لیکن سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو بلایا گیا اور دنیا میں پہلی دفعہ گلاس فلورنگ کی گئی، گلاس فلورنگ کی ایجاد جناب سلیمان علیہ السلام کی ہے۔ گلاس فلورنگ کر کے جب مدعو کیا گیا تو ملکہ بلقیس نہیں پہچان سکی کہ یہ گلاس فلورنگ ہے، کیونکہ اس کے نیچے پانی چل رہا تھا۔ وہ پانی سمجھ کے اپنا پوشاک اٹھانے والی بن گئی۔ جیسے ہی اس نے اپنا پوشاک اٹھایا، جناب سلیمان پہچان گئے کہ یہ ایک خاتون ہے، اور وہ اتنی ذہین خاتون تھی کہ وہ پہچان گئی، اور اس نے کہا کہ آپ نے صرف یہ جاننے کے لیے کہ میں انسان ہوں یا جن ہوں، آپ نے میری پوشاک اوپر کروا دی اتنی طریقے کے ساتھ کہ میرا پاؤں آپ کو نظر آ گیا، ورنہ آپ میرا پاؤں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ماتحت تھی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی بہت بلند تھی۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، ملکہ بلقیس نے اسلام قبول کیا، اور پھر وہ جناب سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر یہ بات بھی فرمائی۔ پھر فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، لوگوں میں ایک عادت ہے کہ لوگوں سے جلن پیدا ہو جاتی ہے، ان میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حسد جو اللہ کی طرف سے کسی کو ملا ہے اس پر جلنا نہیں چاہیے۔ جلنا کس چیز میں جائز ہے؟ رشک کرنا کس چیز میں جائز ہے؟ لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا وہو ینفقہ آناء اللیل وآناء النہار ورجل یعطیہ العلم، ایک وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس مال کو صبح شام اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ اس آدمی سے رشک کرنا جائز ہے کہ مجھے اللہ توفیق دے گا، میں اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں کروں، یہ رشک کرنا جائز ہے۔ دوسرا، اس شخص سے رشک کرنا جائز ہے کہ جس کو اللہ نے علم سے نوازا، اور وہ علم سے کیا کرتا ہے؟ وہ علم سے دن اور رات استمتاع کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ ایسے عالم سے رشک کرنا جائز ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے گا تو میں اس سے زیادہ دین کا کام کروں گا، میں اس سے زیادہ علم و عرفان کی بارش کروں گا، میں اس سے زیادہ قرآن و سنت کا تابع بنوں گا۔ ایسے لوگوں سے رشک کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ رشک کرنا درست نہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ شیطان نے ایک وعدہ کیا تھا۔ وہ وعدہ کیا کیا تھا؟ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اے اللہ میں آپ کے بندوں کو راہ راست سے ہٹا دوں گا، ان کے دلوں میں عجیب و غریب خواہشات پیدا کر دوں گا، اور میں ان کو حکم کروں گا کہ وہ کیا کریں گے؟ فَلَيُبَتِّكَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ جانوروں کے کانوں کو تراش دیں۔ آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے اور وقت قریب ہے کہ ختم ہو جائے۔ میں اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد ایک نقطہ اور بیان کروں گا اور بات کو سمیٹ دوں گا انشاءاللہ۔ آج کل ایک رواج چلا ہے کہ جنس کو بدلوانے کا سسٹم ہو رہا ہے۔ ایک شخص سمجھتا ہے کہ مجھ میں زنانہ خصال ہے، زنانہ خصال کی بنا پر وہ مرد اپنے آپ کو زنانیت سے تبدیل کروا لیتا ہے، اور ایک خاتون کو بیٹھے بیٹھے تصور ہوتا ہے کہ مجھ میں تو مردانہ خصلتیں، مجھے مرد ہونا چاہیے۔ وہ اپنی جنس کو بدلوا لیتی ہیں اور مرد بن جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی خلقت میں مداخلت ہے، شرعاً بالکل جائز نہیں۔ ان مخنثین کا جو نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، ان کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان کا حکم یہ ہے کہ جس کی خصلت زیادہ پائی جائے گی اس کے اندر ان کو شمار کیا جائے گا۔ اگر مردوں کی خصلت زیادہ ہے تو مردوں کے حکم میں، عورتوں کی خصلت زیادہ ہے تو عورتوں کے حکم میں۔ تاہم ان کا اپنی جنس کو بدلوانا اللہ کی خلقت کی تبدیلی ہے، اور یہ ناجائز ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند امام احمد کی روایت ہے، لعن اللہ متشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، ان مردوں پہ اللہ کی لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پہ بھی لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ لہٰذا اس کام سے انتہائی بچنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان کامیاب اور کامران ہو جائے۔ اور آخری بات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، دیکھو جنت ہم نے تمہارے لیے سجائی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا، وہ لوگ جو ایمان لا کے اعمال صالحات کرتے ہیں ہم ان کو ایسے باغیچوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے،
پاک دامن بیویاں ان کو ملیں گی، اور ہم ان کو ہمیشہ کے گھنے ساؤں میں جہاں پہ دھوپ نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی رنجش نہیں ہوگی، ہم ان کو وہاں داخل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ جنت میں اللہ رب العالمین ایسی نعمتوں سے نوازے گا کہ انسان کو پسینہ ہی نہیں آئے گا، انسان کو تھوک ہی نہیں آئے گا، اس کا نزلہ ہی نہیں ہوگا، اس کو پیشاب پخانہ ہی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کو صرف ایک پسینے کی جیسی چیز پیدا فرمائیں گے جس کی خوشبو بھی مشک کی طرح ہوگی، اور وہی اس کے کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کا سبب بن جائے گی۔ ایک دیہاتی موجود تھا، انصاری تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول جنت میں جو مانگیں گے مل جائے گا؟ فرمایا بالکل مل جائے گا۔ اس نے کہا جنت میں کھیتی باڑی ہوگی؟ میں تو کھیتی کرتا ہوں، اگر میرا دل چاہے کہ میں کھیتی کروں تو مجھے جنت میں کھیتی کی اجازت ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے انصاری ہو؟ فرمایا جی ہاں انصاری ہوں۔ فرمایا بالکل تمہیں اجازت ملے گی، اللہ کہے گا یہ بیج ہے، اس سے کھیتی کرو، تم جیسے ہی بیج دباؤ گے وہ یکدم فصل تیار ہو جائے گی اور کٹ کے پورے تمہارے سامنے تیار ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عالیشان جنت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہل بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔